حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں میں صبح نور کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے چلتے ہیں مل کر بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سنتے بھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. سیدنا مزیل الغمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، غم دور فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں کہا، اے بادشاہ، ہم جہالت میں مبتلا تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے تھے، ہم ظلم اور تشدد کا شکار تھے اور غلامی کی چکی میں پس رہے تھے. اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر قسم کی جہالت سے نکال کر اچھائی کے راستے پر چلایا اور یتیموں، بیواؤں اور نادار کا سہارا بن کر ہر قسم کے غموں سے نجات دلائی. بات ناظرین جب بیواؤں کی آ گئی تو آج کا پروگرام بھی بنیادی طور پہ میری ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے نام ہیں جو اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف موجود ہیں. ان ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے نام ہیں ناظرین جو بیوہ ہو گئیں یا کسی وجہ سے طلاق یافتہ ہو گئیں اور آج زندگی کی بقیہ سانسیں محرومی کی تاریک راتوں میں گزار رہی ہیں. بلکہ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس معاشرے کے نام بھی ہے ناظرین آج کا پروگرام جو بے حسی کا چلتا پھرتا ایک مجموعہ بن چکا ہے. میرا خیال ہے کہ اس معاشرے کے کچھ نمائندہ اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے. ضرور آج کے پروگرام کو دیکھیے گا. بات یہ ناظرین کہ قبل از اسلام دنیا کی مختلف تہذیبوں اور معاشروں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات مکمل طور پہ واضح نظر آتی ہے کہ نسائیات میں خصوصاً بیوہ اور مطلقہ کی تاریخ بڑی دردناک اور کربناک ہے. وہ سوسائٹی میں بے یار و مددگار در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھیں. اب کیا یہودیت ہو، کیا عیسائیت ہو، کیا ہندو دھرم ہو، ہر جگہ عورت کا استحصال ہی ہوتا رہا اور استحصال ہوتا رہا ہے. ناظرین اہل عرب میں رواج یہ تھا کہ بیوہ عورت شوہروں کے وارثوں کی ملکیت بن جایا کرتی تھی اور عالم یہ ہوتا تھا کہ کسی کوٹری کے اندر سال بھر تک اس کو رکھ دیا جاتا تھا. نہ وہ کپڑے تبدیل کر سکتی تھی، نہ وہ خوشبو لگا سکتی تھی، یعنی جانوروں سے بدتر سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا تھا اور وہ جو چاہتے تھے اس کے ساتھ کرتے تھے. اس کو تکلیفیں دے دے کر اور دین مہر معاف کرا لیا کرتے تھے اور اس کو اپنی مرضی کے بغیر یعنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ شادی بھی نہیں کرنے دیتے تھے. عالم یہ تھا کہ شوہر کے مرنے یا طلاق دینے کے بعد اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی پسند سے دوسرا نکاح کر سکے. دوسرے سامان اور حیوانات کی طرح وہ بھی وراثت میں مکمل طور پر منتقل کر دیا جاتی تھی اور منتقل ہونے کے بعد اس کے اوپر انہی لوگوں کا تصرف قائم رہتا تھا. تاریخ ناظرین اس بات کی شاہد ہے کہ مظلوم عورت کو لوگ ہمیشہ اپنی عیش و عشرت کے لیے خرید کر پھر ان سے حیوان جیسا یعنی حیوانوں جیسا جو ہے وہ سلوک کیا کرتے اور یہ ان کی فطرت بن چکی تھی. یہ صنف ضعیف ہو کر بھیڑ بکریوں کی طرح بازاروں میں بکا کرتی تھی اور کوئی ان کی سماجی حیثیت نہیں تھی، یعنی کسی قسم کا ان کا اسٹیٹس نہیں تھا. انہیں معاشی اور سیاسی حقوق سے مکمل طور پر محروم رکھا جاتا تھا. آزادانہ طریقے سے لین دین ممنوع
تھی اور ان کو معاشرے میں حقیر و ذلیل سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اہل عرب میں سے بعض شقی القلب لوگ عورت کو عار سمجھتے تھے، مگر اس کی عظمت، احترام اور اس کا صحیح حیثیت کا جو تعین ہے ناظرین، اگر کسی نے کیا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام نے کیا ہے۔ اس کو ظلم کے گرداب سے نکال کر اس کے ساتھ انصاف والا وہ معاملہ کیا ہے کہ رہتی دنیا تک اس کو ایک اسٹیٹس، ایک مقام عطا کر دیا، یعنی اسے انسانی حقوق دیے ہیں، اسے عزت دی، سربلندی دی، اس کو تمام تر جو اس کے رائٹس سے وہ مکمل طور پہ اس کے ڈور اسٹیپ پہ پہنچا دی، اور جو دقیانوسی خیالات اس کے حوالے سے مکمل طور پہ ختم کر کے رکھ دیا، یعنی پوری قوت کے ساتھ دامن حمایت کے سائے میں اگر کسی نے عورت کو لیا ہے تو وہ دین اسلام نے لیا ہے ناظرین، یعنی اس کی جو آئلی زندگی ہے اس کو خوشگوار ماحول میں تبدیل کر دیا ہے، اور معاشرے کو یہ بتایا ہے کہ اس کا اپنا ایک مقام ہے، بلند تر مقام ہے، جس کی حیثیت کو معاشرے کو سمجھنا چاہیے۔ اسلام نے بیوہ اور مطلقہ عورتوں کے حقوق کے باب میں ناظرین اتنا زیادہ خیال رکھا ہے کہ دنیا کے کوئی مذہب اور کوئی معاشرے میں اس کی نظیر مل ہی نہیں سکتی۔ خود اب آئیے وہ اعلیٰ مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اسلام صرف کہتا نہیں ہے، بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں روشن مثالیں قائم کی کہ آپ اپنے عہد شباب میں جو پہلا عقد فرماتے ہیں وہ ایک بیوہ خاتون سے فرماتے ہیں، اور وہی بیوہ خاتون ناظرین ہماری آل اولاد ان پہ قربان ہو جائے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ امت کی ماں بن جاتی ہیں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے نکاح فرمائے وہ بیوہ اور مطلقہ خواتین سے فرمائے، سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ بدقسمتی ناظرین ہمارے معاشرے کی ہے کہ جہاں قول تو ہے مگر عمل نہیں ہے، تعلیمات تو ہیں مگر اتباع نہیں ہے، سنت کی باتیں تو ہیں مگر پیروی نہیں ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ آج مطلقہ اور بیوہ خواتین کو وہ مقام، وہ حقوق نہیں دیے جاتے اس معاشرے میں جس کی وہ حقدار ہیں، ان کے مسائل اس طرح سے حل نہیں کیے جاتے جن کی وہ طلبگار ہے، اور کوئی عورت اگر مطلقہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو اسے منحوس سمجھ کر زندگی سے الگ کر دیا جاتا ہے، اسے سسک کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے بچے رل جاتے ہیں، وہ غلط راستوں کی مسافر بن جاتی ہے، اس کے ماتھے پر طلاق اور بیوگی کا ایسا ٹیکا، ایسا کالا ٹیکا لگا دیا جاتا ہے کہ معاشرہ اس کو گھر بسانے نہیں دیتا، اس کو تسلیم نہیں کرتا، اور اس کو اس کی زندگی کی خوشیاں عطا نہیں کرتا۔ یہ بنیادی طور پہ ناظرین آج کا پہلے تو قرآن و سنت کی روشنی میں ظاہر موضوع ایسا ہے کہ اس پہ بڑا کھل کے بات ہونی چاہیے کہ مطلقہ اور بیوہ خواتین جو ہیں ان کے حقوق کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدم و مسلیم و مسلمہ۔ محترم جنید اقبال صاحب، اللہ رب العزت نے اپنی پہچان زمین پر انسان کے ذریعے کروائی ہے۔ ٹھیک، انسان زمین پر اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی تکریم بحیثیت انسان اس کو ہر صورت مقدم رکھا جانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ کیا عورت بیوہ ہونے کے بعد یا مطلقہ ہونے کے بعد انسانیت کے دائرے سے نکل جاتی ہے؟ جب انسانیت کی تکریم کو ہم مد نظر رکھیں گے تو پھر عورت ہو یا مرد، وہ جس مرتبہ و مقام سے بھی گزرتا جائے گا اس کا احترام دوسروں پر لازم ہوگا۔ جناب، دینی طالب علم کے طور پر میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ زمین کا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو وہ بلند مقامات کو روشن کرتا ہے، واہ، لیکن اللہ نے جب اس اولاد آدم کو سراج منیرہ دیا تو اس نے سب سے پہلے کمزور اور گرے ہوئے طبقوں کو منور و معطر کر دیا، معمر کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب قرآن کریم اس بات کی طرف توجہ دیتا ہے کہ یہ معاشرہ مرد اور عورت دونوں اس کے لیے لازم ہیں، کسی ایک کے بغیر نہ تو انسانیت کا وجود باقی رہ سکتا ہے، نہ انسانیت کو استحکام مل سکتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ عاشروہن بالمعروف۔ یہ ایک خوبصورت اسلام کا عطیہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ عمدہ طریق سے زندگی بسر کرو، ان کو معاشرے میں وہی مقام ملنا چاہیے جو مرد کو مل رہا ہے، بلکہ یہ تو اسلام کا ایک وصف ہے کہ وہ عورت کو اتنی عزت اور احترام دیتا ہے، ماں کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، بہن کی روپ میں، بیوی کے روپ میں جو اسلام نے ان عورت کو عزت دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا وہ طلاق کے بعد یا بیوہ ہونے کے بعد عورت نہیں رہتی؟ اس کا وہ درجہ مٹ جاتا ہے، وہ بہن نہیں رہتی، ماں نہیں رہتی، اس کو ہم
نظروں سے کیوں گراتے ہیں؟ ٹھیک۔ اب یہ جو مطلقہ اور بیوگان کے بارے میں، اس کی ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ تربیت نہیں ملی۔ اہل ایمان اگر اپنی معاشرتی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہو تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کو ہمہ وقت مد نظر رکھو کہ اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو سب سے بہترین تحفہ عطا کر سکتا ہے تو وہ اس کی بہترین تربیت ہے۔ ٹھیک، درست۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے لیے محلات کتنے کھڑے کیے، اس کے لیے آپ نے مال و زر کتنا جمع کیا ہے، آپ نے نمود و نمائش کے کیا سامان دیے ہیں، نہیں، تربیت کی طرف آنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو ہماری معاشرتی زندگی میں، ایک تو آپ نے ذکر کیا کہ وہ معاشرہ تھا جو صدیوں سے جہالت کی بنا پر، لیکن جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آئے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ جو بندھن اس سوسائٹی نے عورتوں کے بارے میں، مطلقہ کے بارے میں، بیوہ کے بارے میں، کہ عورت بیوہ ہوئی ہے تو اولاد اس کو وراثت میں لے لے، کیا انسانیت کی تذلیل ہے۔ کہیں اس کو غلے کے بدلے بیچ دیا جاتا تھا، کہیں اس کو پانی میں ڈبو کر اس کے وجود کو مٹا دیا جاتا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں کو، مطلقہ عورتوں کو باوقار مقام عطا کرنے کے لیے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ سب سے پہلے اپنے حرم میں لائے، دنیا کے سامنے ایک مثال رکھی، پریکٹیکل مثال قائم کی۔ جی ہاں، تو ہم دیکھتے یہ ہیں کہ زیادہ تر خرابیاں ہماری معاشرتی زندگی میں اس وقت پیدا ہو رہی ہیں کہ جب ہم ان کے بارے میں اپنے بنائے ہوئے اوہام اور تصورات کو لے آتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال کہ ایک صحیح انسانیت سے واقف آدمی، اس کی بیوی کے ساتھ نوک جھوک رہتی تھی۔ کسی نے کہا کہ میاں ہر وقت تمہاری طرف سے اس طرح کی باتیں سننے کو آتی، کہنے لگے میاں ہمارا اپنا اندرونی معاملہ ہے۔ کچھ دنوں بعد ان کو آخر کار اس کو جدا کرنا پڑا۔ جب وہ جدا ہوئے تو پھر کسی نے کہا کہ جی اب آپ نے طلاق دے دی ہے تو یہ کیوں لڑائی ہوتی تھی، کیوں جھگڑے ہوتے تھے؟ کہنے لگے اب ان کا میرے ساتھ تعلق نہیں رہا، میں ان کے بارے میں کامنٹ نہیں کرنا۔ اور یہ تو کمال آپ نے بات کی، اور ہونا بھی یہ چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ظاہر ہے مطلقہ اور بیوہ خواتین کے حوالے سے کچھ حقوق پہ اگر آپ مزید کامنٹ کرنا چاہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں جو ان کے مسائل ہیں ان پر بنیادی طور پہ بات ہو کہ وہ کن کن مسائل سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، اسلامی نظام حیات کی بیوٹی ہے کہ آج بھی جو بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین کو حقوق اور کشادہ زندگی گزارنے کی تعلیمات اور دائرے اسلام نے مقرر کی ہیں، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں۔ ہندوؤں میں آج بھی عورت کو ستی کیا جاتا ہے، ستی کیا جاتا ہے۔ یہودیت کے اندر اسے بائی کی ملکیت میں دے دیا جاتا ہے۔ عیسائیت کے اندر اس کا نکاح ثانی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ بالکل۔ اسلام کا دل کتنا بڑا ہے۔ عورت سب سے پہلے جب بیوہ ہوتی ہے یا طلاق یافتہ ہوتی ہے تو اس پر صدمے کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ اس وقت اسلام نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لانفسہم متاعا الی الحول۔ شروع اسلام میں یہ فرمایا کہ 1 سال تک وہ عدت میں رہے گی، یعنی 1 سال تک اس کا نان، نفقہ، خرچہ سب کچھ جو شوہر فوت ہوا ہے اسی کے مال میں سے دیا جائے گا۔ پھر اسلام نے اپنی دانش مندی اور حکمت کے تحت اس حکم کو بدلا اور یتربصن بانفسہن 4 اشہر فرما کر اس کی عدت اگر وہ بیوہ ہے تو 4 ماہ 10 دن کر دی، طلاق یافتہ کی مختلف جو جہتیں ہوتی ہیں اس کے مطابق عدت کر دی۔ ٹھیک۔ اب اس میں کیا کہ اس کرب کے ایام میں سب سے پہلی سپورٹ اس کو دی گئی مالی لحاظ سے، رہائشی اعتبار سے اسے در بدر نہ ہونا پڑے۔ ٹھیک۔ پھر اس کے بعد جب 4 مہینے 10 دن گزر گئے، پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ پھر قرآن کہتا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اس کے بعد عورت کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ چاہے
جہاں چاہے اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی. واہ سبحان اللہ، یعنی بنیادی حقوق دے دیے. بنیادی حق ہے یہ. کیا بات. اچھا یہ بنیادی حقوق دیے، لیکن اس وقت جو ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے، آپ نے بہت خوبصورت مثال پیش کی اسوہ رسول سے، کاش کہ اس کو فالو کیا جاتا. میں یہ درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں، اس وقت جو اذیت ناک زندگی گزارنے پر بیوہ یا طلاق یافتہ خواتین مجبور ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے جو آپ کے ارد گرد فیملیز میں ایسی خواتین ہیں، ان کو دیکھ کر اگر اس خاتون کے 2-3 بچے ہیں جی اور ماں باپ نہیں ہیں، شوہر پہلے فوت ہو گیا ہے، اب ان کا کوئی کاسب کمانے والا بھی نہیں ہے، اس کا گزارا کیسے ہوگا؟ صحیح بات. بہن بھائیوں کے وہ دروازوں کو دیکھتی رہتی ہے مہینے کہ آخری دنوں میں ہی نہیں بلکہ پورا مہینہ کہ ان کی طرف سے کوئی سپورٹ آئے تو اپنے بچے کی فیس سارے تو سے بھیک منگوں کی طرح جو بیچاری بیٹھی رہتی ہے. ٹھیک ہے جی، میں اپنے بچوں کو کھلا سکوں. وہ سسک سسک کے روتی ہے کہ میں بھی انہیں دودھ پلاؤں، میں بھی انہیں فلاں ڈشز بنا کر کھلاؤں، لیکن اس کے پاس یہ سارے وسائل موجود نہیں. اور سب سے زیادہ عورت کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ اپنے بچے کی تعلیم کے حوالے سے ہوتی ہے. صحیح بات. میں درخواست کرنا چاہوں گا اس وقت پرائیویٹ سکولوں سے، خدا کا واسطہ ہے، آپ کو اللہ نے بڑا رزق دیا ہے اور بھی ملے گا، یتیم بچوں کو آپ فری کر دیں. بہت اچھی بات ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو 2 گنا بڑھا دے. بہت اچھی بات. آپ یتیم بچوں کی تمام پرائیویٹ سکول فیس نہ لیں. اچھا سر، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم نے ایک ٹیبو بھی بنا لیا ہے. بات یہ ہے کہ آپ جیسے اب بات کر رہے ہیں نا کہ وہ مطلقہ خواتین ہیں، بیوہ خواتین ہیں، اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص کہتا بھی ہے کہ جی میری ایک شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میں کسی بیوہ سے مطلقہ سے جو شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ ٹاپکس بھی اٹ سیلف جو ایک ٹیبو بن گئے معاشرے کے اندر کہ اس میں بات بھی نہ کی جائے، نفسانی خواہشات کے اسیر سمجھے جاتے ہیں. میں اب اس میں 1-2 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو عورت بیوہ یا طلاق یافتہ ہو گئی، اس کے بارے میں یہ مت سمجھیے کہ یہ کوئی عیب زدہ عورت ہے. اس کا نصیب ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا، یا اس کا ایک رشتہ جو قائم تھا اب ٹوٹ گیا، اس کی مدت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی تھی. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اس عورت میں کوئی خرابی ہے. اس لیے اپنے ذہن کو صاف رکھیں. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی بھی ذمہ داریاں قائم کی ہیں کہ کوئی بیٹی بیوہ ہو جائے یا طلاق یافتہ ہو جائے. حضرت سراقہ بن مالک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی افضل الصدقہ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ. عرض کیا رسول اللہ کرم فرمائیں. آپ نے ارشاد فرمایا، ابنتک مردودۃ الیک، تیری وہ بیٹی جو پلٹ کے تیرے پاس آ گئی، یعنی بیوہ ہو گئی یا طلاق یافتہ ہو گئی، ولیس لہا کاسب غیرک، اب اس کا تیرے علاوہ کوئی نہیں. آپ نے فرمایا جو تو اس پہ خرچ کرے گا، روئے زمین کا سب سے افضل صدقہ یہ ہے. اس بیٹی، اس بہن کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھیں، اعزاز سمجھیں، اور اس کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سرخرو ہو. اور ایک بات اور میں ساتھ ایڈ کر دوں، پھر آپ آگے چلیے گا. میں نے عرض کیا ہے کہ یہ خواتین کوئی عیب زدہ نہیں ہے. میں گزارش کروں گا ان تمام مردوں سے جن کو پہلی بیوی کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اجازت بھی ہے، بہت سارے لوگوں کی اولاد نہیں بھی ہوتی، ان کو بھی بیوی اجازت دیتی ہے آپ دوسری شادی کر لیں. اگر آپ کو پہلی بیوی کی طرف سے پرابلم بھی نہیں ہے، دوسری شادی کرنے میں آپ کو پہلی زندگی خراب ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہے، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں اگر دوسری کرتا ہوں تو پہلے حق بھی پورے ادا کروں گا، اجازت بھی ہے، تو پھر خدا کا واسطہ ہے آپ بیوہ یا طلاق یافتہ سے نکاح کریں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ حیات، نمونہ کاملہ ہیں. آپ نے بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین سے نکاح کر کے ہمیں شعور دیا ہے کہ نکاح سے بہتر انداز میں ان بیوہ خواتین اور ان بچوں کو تحفظ فراہم کرنے کا اور طریقہ کوئی نہیں. ہو ہی نہیں سکتا. لیکن بات وہی ہے، میرا تو اپنا ذاتی خیال یہ مفتی صاحب کہ یہ جو معاملہ ہے نا، ایک سے زائد شادیوں کا معاملہ، جس میں خاص طور پہ بیوہ اور مطلقہ خواتین جو ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنے کا، اس پر تو ایک کیمپین باقاعدہ لانچ ہونی چاہیے، شعوری طور پہ جو ہے لوگوں کو اوپر آنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب
جو خواتین ظاہر ہے نکاح کے جس وقت آپ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایک فیملی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، تو جو نفسیاتی مسائل سے عورتیں گزر رہی ہوتی ہیں، اس کے بعد خدا نہ خواستہ اگر وہ بیوہ ہو جائیں، خدا نہ خواستہ اگر وہ مطلقہ ہو جائیں، تو وہ کن کن نفسیاتی مسائل سے گزرتی ہیں، ذرا لوگوں کو بتائیے اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا موقع دیا، اور لاکھوں درود و سلام وجہ خلق کائنات آمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور تھینک یو ویری مچ، کیونکہ آج آپ نے وہ ٹاپک چھیڑا ہے جو ہمارے معاشرے کا سب سے زیادہ برننگ ایشو ہے، اور یہ وہ برننگ ایشو ہے جس پہ ہم سب گزر تو رہے لیکن ڈسکس نہیں کرنا چاہتے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے، کیونکہ جب جو چیز ڈسکس کی جاتی ہے تو پھر اس پہ اس کے ریزلٹس بھی نکلتے ہیں اور اس پہ سولوشن بھی نکلتے ہیں، نظریں چراتے ہیں۔ جی بالکل، اس کے بارے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ میں ایک چھوٹی سی بات سے اپنی بات شروع کروں گا جو آپ نے بات کی۔ میں نے ابھی تھوڑی دنوں پہلے ایک رپورٹ پڑھی تو پتہ یہ چلا کہ 2019-20 میں فیصل آباد سٹی کے اندر 27,000 طلاقیں اور خلا کی درخواستیں دائر ہوئیں، جی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور 24,000 جو ہیں وہ نکاح ہوئے۔ بالکل صحیح، معاشرہ دیکھیں کہاں جا رہا ہے، بالکل ایسا ہے۔ معاشرہ جوڑنے کے بجائے توڑنے پہ جا رہا ہے۔ یہ کتنی زیادہ الارمنگ سچویشن ہے، یہ تو ایک انڈیکیٹر ہے۔ اب اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں اگر پورے پاکستان پہ تو ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ سر پچھلے 4 برسوں میں کراچی میں جو قائم 11 فیملی کورٹس ہیں نا، اس میں طلاق اور خلا کے 75,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور 2005 سے 2008 کے دوران تقریباً 64,800 کیسز ہیں۔ ایوریج کیسز جو ہیں وہ عالم اس کا یہ ہے کہ 15 سے 20,000 جو کیسز ہیں وہ سالانہ بنتے ہیں، اور کراچی کی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو ڈیلی 45 سے 50 کیسز ہیں، اور لاہور کی سطح پر دیکھیں تو 150 سے 200 کیسز جو ہیں طلاق اور خلا کے بنتے ہیں۔ اچھا، اس کو ایک اور سے کمپیئر کریں کہ شادیاں کتنی ہو رہی ہیں، یہ نہ ہو کہ شادیاں کم ہو رہی ہوں اور طلاقیں زیادہ ہو رہی ہوں، یہ بھی ایک ریشیو بڑھ گیا ہے، جی 60% بڑھ گیا ہے۔ جی یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا یہ وہ معاشرہ ہے، جس طرح ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ اپنے بچپن میں، اور میں نے بھی اپنے بچپن میں، حضرت صاحب نے بھی اپنے بچپن میں، ہم نے بچپن میں یہ طلاق کا نام سنا نہیں تھا، اور آج جو ہے یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا برننگ ایشو ہے۔ جہاں تک آپ کا کویشچن کا سوال ہے اور اس کا جواب میں آپ کو دیتا جاؤں کہ میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں وہ اس کا نام فاؤنٹین ہاؤس ہے، اور وہ جو بلڈنگ ہے وہ گنگا رام نے اپنی بیوہ بہو کے لیے بنائی تھی، وہ بیوہ آشرم ہے۔ اب ذرا اس کانسیپٹ کو دیکھیں کہ یہ پچھلی صدی کے اندر جو سب سے بڑا ایشو تھا اس ایریا کے اندر، وہ اس وقت بھی طلاق تھا، اور طلاق یہ تھا کہ وہ طلاق یافتہ بیوہ کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اتنا بڑا وہ انجینئر تھا جس نے چینج کر دیا لاہور کو، پنجاب کو، وہ گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اور دوسری طرف معاشرہ یہ ہے کہ اسلام نے سب سے بڑی جو ابھی آپ کی مثال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جنہوں نے عملاً یہ کر کے دکھایا کہ سب سے پہلا کام انہوں نے جو ہے وہ ایسی خاتون کے ساتھ شادی کی۔ تو جو سب سے بڑا المیہ ہے ہمارا اسپتال ہے، میں اس کے لیے بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ اس کی دیوار ایک سیشن کورٹ کے ساتھ ہے، اور اس سیشن کورٹ سے، کیونکہ ہمارا راستہ دونوں کا ایک ہے، میں روزانہ ایسے کیسز کو دیکھتا ہوں کہ بچے کھینچ کے لے جائے جا رہے ہیں، اللہ اللہ، اور بیٹیاں جو ہے نا وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہیں، اللہ اکبر، وہ دادی کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی نانی کی طرف بھاگ رہا ہے، اور رونا پیٹنا، اور ایک عجیب المیہ ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فاؤنٹین ہاؤس جیسے ادارے پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ اللہ، کہ جہاں پہ اپنی بیٹیوں کو لا کے چھوڑا جاتا ہے، جہاں اپنے بچوں کو لا کے چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے گھروں میں وہ چیزیں برداشت ختم ہوتی ہیں۔ علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا بارک وسلم۔ پروفیسر صاحب یہ بتائیے، ہمارے معاشرے میں جو اب میں اس فیس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر بیوہ کو اور مطلقہ خواتین کو ہیچ نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اس پہ بہت شارٹ کامنٹ ہوا، میں ذرا ڈیٹیلنگ میں جانا چاہ رہا ہوں، میں اس لیے سمجھنا چاہ رہا ہوں اس بات کو کہ کیا وجہ ہے، یہ رویے ہمارے ایسے کیوں ہو گئے ہیں؟ وہ جانور تو نہیں ہیں لیکن جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں، انسان ہیں لیکن انسانوں جیسا ہم سلوک نہیں کرتے۔ یہ اسلامی تعلیمات سے دوری اس کا ایک پہلا سبب ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے عورتوں کے حقوق کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ آج جب ہم اس معاشرے پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتوں سے نفرت کرتے تھے، اس طرح کے خاندان موجود ہیں۔ ہماری تعلیم کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ طلباء کو معلوم ہو کہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ان کے کیا حقوق و فرائض ہیں،
اور اگر کوئی عورت بیوہ ہوئی ہے اس کو حقارت سے دیکھنے والا اس بات کا خوف نہیں رکھتا کہ یہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. موت تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر کر دی، جب روح عطا کی اس وقت متعین ہو گیا. اب اس کے بعد وہ ہمارے لیے ایک آزمائش کے طور پر ہے. اللہ رب العزت ان کے معاشرے کے اندر جن کو بیوگی سے گزارتا ہے، متعلقہ ہو جاتی ہیں، تو وہ ہمارا امتحان لیتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ماں باپ جنہوں نے پہلے بیٹی کو پالا، بھائیوں نے محبت دی، اب جب وہ شادی ہوئی اور وہ بیوہ ہو گئی یا متعلقہ ہو گئی، تو اب وہ جب واپس آ رہی ہے تو اس سے نفرت کرنے کی کس نے اجازت دی؟ بالکل ٹھیک اس کو وہی پیار دینا چاہیے اور اس کے آزمائش سمجھ کر اس کے لیے وہ بہتری کی راہیں اختیار کریں تاکہ اللہ رب العزت ان کے لیے بھی. لیکن آج جنید اقبال صاحب جو سب سے بڑا المیہ ہے، ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو یہ تربیت تو نہیں دے رہے کہ اگر مرد حقوق پورے کر سکتا ہے تو اس کو اسلام نے اجازت دی ہے تاکہ اس طرح کی عورتیں در بدر ٹھوکریں کھانے کی بجائے پناہ گاہ میں آ جائیں. مجھے صاحب ایک بات بتائیے کہ ہمارے ایک اور چیز جو بڑی میں خاص طور پہ محسوس کرتا ہوں کہ جو متعلقہ اور بیوہ خواتین ہیں، معاشرہ جو ہے ان کو اپنانے کو ایک تو تیار نہیں، وہی بات. اچھا، ان کو پھر ایک اگر کوئی عورت جوانی کے اندر بیوہ ہو گئی یا طلاق ہو گئی، دونوں صورتوں میں یعنی منوس ہے، قدم صحیح نہیں ہے، اس کو اپنائیں گے تو ہماری زندگی برباد. دیکھو نا کیا ہو گیا اس کے ساتھ، بھری جوانی کے اندر جو ہے اس کے شوہر کو کھا گئی. یعنی ہم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ انسان ہے، اس کے بھی احساسات ہیں. جی جنید بھائی، اس بارے میں اپنے ذہن کی صفائی کی ضرورت ہے. اللہ رسول کے احکامات پر یقین بھروسہ رکھنے کی، فالو کرنے کی ضرورت ہے. قطعی طور پر نہ تو ایسی خواتین پر دین نے کوئی قدغن لگائی ہے، بلکہ یہ ان کے نصیب کا معاملہ ہے. ان کا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا، وہ کرب میں گزر رہی ہیں، ان کو سہارا دینے کی ضرورت ہے. اگر ایسی بچیوں کو سہارا نہیں دیں گے تو جنید بھائی، خاوند کی موت سے بیوہ تو نہیں مر گئی نا، اس کے جذبات تو نہیں ختم ہو گئے. بالکل صحیح. اس کے اندر جو فطرتی تقاضے ہیں وہ تو پورا ہونے کا تقاضا کرتے ہیں، لہٰذا ضرورت ہے کہ ان کی شادی کی جائے. لیکن اس بارے میں ایک بات یہ کرنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا. بہت ساری خواتین جب پہلا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہتا، خصوصاً طلاق یافتہ یا بیوہ جس کا 1-2 بچے ہیں، چھوٹے ہیں، وہ پھر آئندہ نکاح کرنے کے بارے میں کہتی میں نے نہیں کرنا، میرا پہلا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا. میں گزارش کروں گا ان کی فیملی اور خاندان سے کہ اس بچی کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں، اسے سمجھائیں اور اس کو آمادہ کریں تاکہ اس کی زندگی ایک ساتھی کے ساتھ گزرے. اس کے بغیر اس کے لیے بہت مشکل ہوگی، خصوصاً جب وہ بڑھاپے کے قریب آئے گی یا بڑھاپے میں آئے گی یا بیمار ہوگی. اس کو کون سنبھالے؟ بہت مشکل. دوسرا میں ایک التجا کرنا چاہتا ہوں حکومت پاکستان سے. بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین کے لیے ایک اسپیشل ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، جس سے ان کو خدمت الاؤنس کے نام پر ان کو بیت المال سے ماہانہ ان کی خدمت کی جائے اور اس کے لیے ایک اسپیشل ایپ بنائی جائے تاکہ انہیں کہیں چکر نہ لگانے پڑیں، ادھر سے فارم لو ادھر جاؤ، بھٹکنا نہ پڑے. اللہ کرے کہ ایسا آن لائن رجسٹریشن کروائیں اور ان کے اکاؤنٹ میں، ان کے گھر میں پیسے پہنچے تاکہ ان کا گزارا ہو، کسی کی محتاجی نہ ہو. دوسری میں گزارش کرنا چاہوں گا تمام پرائیویٹ سکول سے ان کے بچوں کو بالکل فری پڑھائیں جو بیوہ یا طلاق یافتہ ہو. تیسری میں گزارش کرنا چاہوں گا ججز سے، اگر کسی بیوہ یا طلاق یافتہ کا کوئی مقدمہ آ جائے اس کو فوراً حل کریں، وہ بیچاری بار بار کورٹوں کے چکر نہیں لگا سکتی. اور چوتھی میں گزارش کرنا چاہوں گا جو ہمارے رفاہی ادارے، آپ بھی بڑے محتاط انداز میں بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین کو خصوصی طور پر فیسیلیٹیٹ کریں. اللہ نے خدمت کو موقع دیا ہے، حضور کی سنت ہے. میں اس پر 2 حدیثیں سناؤں. ایک حدیث وَلَا يَأْنَفُ ان یمشی مع الارملتی ان یقضی حاجتا. حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام بیوہ یا طلاق یافتہ عورت کی حاجت پوری کرنے کے لیے اٹھ کر جانے میں، کام کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے. سبحان اللہ. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الساعی علی الارملتی
کل مجاہدی فی سبیل اللہ او کلذی یصوم النہار او یقوم اللیل. آپ نے فرمایا کسی بیوہ یا طلاق یافتہ عورت کی خدمت کرنے والا شخص ایسے ہے جیسے خدا کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. یا وہ شب بھر نوافل پڑھتا رہا ہے یا وہ ساری زندگی روزے کی حالت میں. اتنا اجر اور ثواب ہے. اس سلسلے میں اگر خاندان ہی احساس کر لیں کسی اور کی ضرورت پیش نہ آئے. اور آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے ہمارے ارباب علم ہیں, چاہے وہ علماء ہیں, چاہے وہ اسکالرز ہیں, پروفیسرز ہیں, اپنی اپنے فورم پر ان خواتین کی خدمت کے حوالے سے جذبات بیدار کریں. بہترین بات ہے. وہ میں اگر اجازت دے تو اندر تھوڑا سا آپ کی بات میں ایک تصرف کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے 4 باتیں فرمائی نا, 5ویں اگر آپ اجازت دیں میں پٹ کر رہا ہوں, اگر آپ انڈورس کر دیں کہ خواتین سے بھی ریکویسٹ کریں کہ وہ بھی ذرا سا جو ہے وہ وسیع النظری کا اور وسیع الذہنی کا مظاہرہ کریں کہ اپنے شوہروں کو جو ہے وہ ایک جائز کام کی اجازت دیں کہ اگر وہ کسی بیوہ اور مطلقہ کو اپنانا چاہتے ہیں تو اپنا لیں. جی بالکل, میں اس سے قبل بھی یہ کہہ چکا ہوں اور پھر آپ کی اس بات کی مکمل تائید کرتا ہوں. جس کے گھر میں بالکل ایسا کوئی پرابلم یا کوئی مسئلہ نہیں ہے نکاح ثانی کا, وہ اس طرف آئیں, اور جہاں کہیں ایسی پرابلم آتی ہے وہ اس طرف نہ آئے تاکہ پہلے بچوں کی زندگی خراب نہ ہو. اور اس کے ساتھ میں ایک اور بھی بات کہوں, وہ مرد جو پہلی بیوی کا بھی حق پورا نہیں کرتا اس کو دوسری بیوی کوئی طرف بھی نہیں آنا چاہیے, کیونکہ وہ تو اس کا بھی زندگی کو جہنم بنا دے گا. وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے نا, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مطلب جو عورت جو مرد جو ہے وہ پہلی بیوی کا ہی جو ہے وہ بوجھ نہ اٹھا سکے, اس کو تو ویسے بھی مطلب شرم سے جو ڈوب مر جائے. علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن. بات یہ مجھے بتائیے اب ڈاکٹر صاحب کہ آج ہمارے ایک اور جو میں دیکھتا ہوں ٹراما میں محسوس کرتا ہوں معاشرے کا, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں خلا کے کیسز بھی بہت بڑھتے جا رہے ہیں. اس کے کیا نفسیاتی مسائل ہیں؟ اچھا, پہلے تو میں جس طرح بھی مفتی صاحب نے بتایا اور حضرت صاحب نے بتایا کہ اجازت والی بات جہاں تک, جی وہ کہتے ہیں ساری دنیا میں گھومتا تو ہے, آتا تو میرے پاس ہی ہے. یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی حرکت ہے. ہر قسم کے برے کام کر رہا ہے اور آتا تو اب میرے پاس. جی بلکہ ایک اور بات, اسی معاملے میں سنت یاد آتی ہے. ہاں یہ بھی ایک جملہ کہا جاتا ہے خاص طور پہ کہ اسی بات میں جو ہے وہ سنت یاد آتی ہے, تو خدا کے واسطے اس طرح کی باتیں نہ کریں. جی. اور ایک اور بات میں جو آپ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ شادی کے جو شروع کے 5 سال ہیں نا, اسی میں 90% طلاقیں ہوتی ہیں. جی. تو اس کے لیے جو میں ایک بات بڑا آبزرو کرتا ہوں اور میں یہ سوچتا ہوں اور بات کرنا چاہتا ہوں اس بات میں کہ دیکھیں, ایک لڑکی کی عمر جب 20 سال یا 22 سال 23 سال ہے اس کی شادی ہوتی ہے, جی, اور اس نے باقی 50 سال اپنے شادی شدہ زندگی گزارنی ہوتی ہے. تو گھر میں اس نے گزارا 20-22 سال اور باقی 50 سال اپنے شوہر کے گھر میں. تو کیا 50 سال کی کوئی تیاری گھر میں کرائی گئی؟ نہیں کرائی گئی. جی بالکل کوئی تربیت کرائی گئی جو زیادہ زندگی گزارنی ہے, جس طرح رہنے والی زندگی کی کوئی تربیت نہیں کرائی جاتی جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے, اسی طرح سے شادی کے بعد کی کوئی تربیت ہمارے پاس نہ کورس میں ہے. دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے, کورس میں دنیا جہاں کی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. کیا شادی شدہ زندگی گزارنے کی کوئی تربیت ہماری کورسوں میں ہے؟ جس طرح مفتی صاحب نے بہت اچھی سجیشن دی ہے, میں بھی سر ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ ہماری کورسوں میں یہ شامل کرنا چاہیے, خاص طور پہ جو یونیورسٹی کے کورسوں میں کہ شادی شدہ زندگی گزارنے کے کیا طریقے ہیں. یہ ایک تربیت ہے. دوسرا جو فیملی سسٹم, میں سمجھتا ہوں کہ نانا نانی اور دادا دادی والی بات میں ہمیشہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو تربیت ہوتی ہے نا, وہ ماں باپ کی تربیت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایک ٹیچر کی اور ایک بڑے کی نظر رکھتے ہیں. ماں باپ جو ہے نا ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں. بیٹی فون کرتی ہے کہ یہ مسئلہ ہو گیا, وہ کہتی ہے فوری گھر آ جاؤ, میں پوری زندگی تمہیں رکھوں گی, اور اس کے بعد وہ پوری زندگی زیادہ دن چلتی نہیں. اور فون تو سر بعد میں جاتا ہے, پہلے تو واٹس ایپ جاتا ہے آج کل نا. اچھا, واٹس ایپ پہ ڈیٹیلز جاتی ہیں, ویڈیوز جاتی ہیں, وائس نوٹس جاتے ہیں. تو یہ جو برداشت ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ختم ہوتے جا رہا ہے, وہ یہی جو پیچھے پہ سپورٹ ہے, جو پیچھے کی سپورٹ. آپ کے خیال میں خلا کے کیا مطلب؟ خلا کے میں آپ کو وہ پیچھے کی سپورٹ بتا رہا ہوں نا, کہ جب ذرا سی بات کی گئی, ذرا سی بات, اچھا جو روزانہ کی رپورٹ چل رہی ہے کہ آج یہ ہوا, آج وہ ہوا, آج اس طرح سے ہوا, تو یہ جو رپورٹس مسلسل مطلب ماں پرووک کرتی ہے, مسلسل جو ہے نا وہ پیچھے سے سپورٹ, وہ ماں کی جو سپورٹ ہے, خاص طور پر نیچے جو بہن بھائیوں کی سپورٹ ہے, وہ آپ کو ایک آسرا دیتی ہیں کہ واپس آ جائے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو اپنی ایک جاننے والی کی دوں, اور میں بڑی سمجھانے والی بات ہے. ایک لڑکی تھی کراچی کے رہنے والی, اس نے ماسٹرز کیا, اس کی شادی ہو گئی ایک فوجی کے ساتھ. وہ فوجی رہنے والا تھا کشمیر میں, وہ جناب اس کو لے کے چلے گئے.
تو تھوڑی دن کے بعد اس نے فون کیا اپنی ماں کو کہ ماں میرے ایک باورچی خانہ ایک پہاڑ پہ اور باتھ روم ایک پہاڑ پہ، رہتی میں ایک پہاڑ پہ، اور وہ خود چلا گیا جہاں اس کی پوسٹنگ تھی، مجھے واپس بلا لیں۔ تو ماں نے سر جواب کیا دیا پتہ ہے؟ ماں نے جواب دیا کہ بیٹا ایسا کرو کہ دیکھو کھڑکی سے کیا نظر آ رہا ہے؟ کہتے جی دریا۔ کہتے چھلانگ لگا دینا واپس نہانا۔ اس کے 5 بچے ہیں۔ اچھا یہ جملہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تمہاری جو ہے وہ ڈولی یہاں سے اٹھ رہی ہے، جو ہے نا یہاں پہ دیا جاتا ہے، یہ جو جملہ فرما رہے ہیں نا تمہاری ڈولی یہاں سے اٹھ رہی ہے، تمہارا جنازہ وہاں سے اٹھ رہا ہے۔ اچھا دوسری یہ آپ کو پتہ ہے متجددین ہیں جو اس دور کے، وہ بڑا اس پہ جو ہے کامنٹ کرتے ہیں کہ جی یہ بات ہی غلط ہے۔ اچھا دوسری طرف ایسا ایک اور بات اور بھی ہے کہ دوسری طرف ہمارے معاشرے میں یہ وہی بات شروع ہو گئی ہے جو مردوں کا مرد بھی جو ہے نا اس کو کوئی نوکر یا باندی سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ جو مثالیں ہماری زندگی میں ہیں، بینگ پاکستانی یا بینگ مسلمان، ہماری سب سے بڑی جو رول ماڈل ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات، ان کی جو کریکٹر ہے، جو ان کا عمل ہے، اس کو دیکھ لیا جائے کہ مرد کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں اپنے شوہروں کے لیے، تو اپنے بیویوں کے لیے، تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو جب ہم دیکھیے سائیکیٹری کا مرض اتنی زیادہ بڑھ رہا ہے کہ اب ہر شہر میں ہمیں فاؤنٹین ہاؤس جیسے ادارے کھولنے پڑ رہے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ یہی ہے ناشکرہ پن جو ہے نا وہ بہت زیادہ پھیل۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام جاتے جاتے میں خاص طور پہ ان تمام بہنوں سے مخاطب ہوں کہ جنہوں نے اس مسئلے کو ایک ٹیبو بنا لیا ہے کہ آج اگر کوئی مرد گھر میں یہ کہتا ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، میں صاحب بڑا کھل کے بات کرنے کا قائل ہوں، جب شریعت نے کنڈیشنز کے ساتھ اجازت دی ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس مسئلے پر قدغن لگانے والے؟ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے جائز راستوں کو بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ناجائز دروازے کھل گئے۔ ہم اس بات کی سنگینی کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، جیسا کہ ظاہر ہے فگرز میں نے بتائی ابتدا میں کہ ہمارے یہاں طلاق کا ریشیو بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ سوچئے پاکستان میں 60% طلاق کا ریشیو بڑھتا جا رہا ہے، بیوائیں موجود ہیں، مطلقہ خواتین موجود ہیں۔ مرد جا کر سیٹرڈے نائٹ کو اپنا منہ کالا کر کے آ جائے، ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ وہی مرد اگر گھر میں یہ بیٹھ کے کہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، کسی بیوہ کو، کسی مطلقہ کو سہارا دینا چاہتا ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کا اثیر ہے، یہ عورت کی زلفوں کا اثیر ہے۔ آپ اس سوچ کو ساتھ تبدیل کیجئے، آپ اسپیس دیجئے، مرد کو اسپیس دیجئے، تاکہ معاشرے کے اندر وہ طبقہ جنہیں آپ بیواؤں کا طبقہ کہتے ہیں، وہ طبقہ جنہیں آپ مطلقہ خواتین کا طبقہ کہتے ہیں، انہیں جینے کا موقع ملے، انہیں اپنی زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ آپ ان کی راہوں کو، ان کے راستوں کو جس طرح سے ہم نے بالکل محدود کر دیا ہے، باندھ دیا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا صاحب کہ خدا نہ خواستہ وہ خرافات کی طرف جائیں گی، برائیوں کی طرف جائیں گی، اور پھر صورتحال بالکل دوسری سمت چلی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب۔ حصول ملازمت کا عمل ہے نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں، 11 بار درود ابراہیمی اور اس کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعا مانگیں۔ اس طرح یہ عمل 7 دن تک جاری رکھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس میں جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا اسی قدر بارگاہ خداوندی میں قبول ہوگی۔ علی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔